کشمیریوں کے استحصال کا ایک اور سیاہ باب ہے۔ یوں تو تاریخ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ناجائز قبضے اور مظلوم کشمیریوں پر جبر و استبداد سے بھری پڑی ہے، لیکن آج سے 4 سال قبل 5 اگست سن 2019 کو بھارت نے ناجائز اور غیر آئینی اقدامات کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اس بھارتی اقدامات سے مظلوم کشمیریوں کے وہ حقوق غصب کرنے کی جابرانہ اور ظالمانہ کوشش کی گئی جو ان کو بھارتی آئین آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے مسئلہ کشمیر اور 5 اگست یہ ایک ایسا دن جو گورنمنٹ آف پاکستان بلکہ سارے کشمیری یوم استحصال کے طور پہ بنا رہے ہیں۔ یہ تمام کے تمام مسائل بنیادی طور پہ اس وقت پیدا ہوئے جب انڈیا نے 2019 کے اندر ایک جو کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس کا جو ایک رول تھا، جو قانون تھا 370 کی جو دفعہ تھی، اس کو ختم کر دیا اور قانونی اور آئینی طور پہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کشمیریوں کا۔ یہ مسئلہ تھا اس وقت جو تھے 4 ملین لوگ تھے، آج 20 ملین لوگ بن چکے ہیں۔ یہ مسئلہ تھا جموں کشمیر کا، یہ مسئلہ تھا گلگت کا، یہ مسئلہ تھا لداخ کا، لیکن اس کے اوپر دونوں ایٹمی طاقتوں نے بہت دفعہ شب خون مارنے کی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جب گلگت بلتستان کا مسئلہ آیا تو اس کی آئینی حیثیت ختم کر کے اس کو فیڈرل کے انڈر دے دیا گیا۔ ایک مسئلہ یہاں پہ پیدا ہوا جس کے اوپر ہندوستان کبھی خاموش بیٹھنے والا تھا نہیں۔ ہندوستان نے اس کے اوپر اپنی جو تھیں شب خون مارنے کی کوششیں ہندوستان نے وہ جاری رکھی۔ پھر مسئلہ اصل میں شروع کہاں سے ہوا؟ جہاں سے جب انگریز یہاں سے گیا 1947 میں، تب ہی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو ریاست تھی مہاراجہ کی جو ٹیریٹری تھی، مہاراجہ کی ٹیریٹری کے بارے میں انگریز نے کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں لیا، جو وجہ بنی ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک فتنے کی، جس کے اوپر بے شمار جنگیں بھی ہوئیں، جس کے اوپر انڈیا اس مسئلے کو لے کے اقوام متحدہ میں بھی گیا، جبکہ کشمیریوں کے ساتھ جو وعدہ تھا انڈیا کا، جو وعدہ تھا پاکستان کا، وہ یہی تھا کہ حق خود ارادیت کو اہمیت دی جائے گی، کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ وہ وعدہ وفا کرنے والے نہ رہے، وہ وعدہ نہ رہا، اور کشمیری آج بھی اسی وعدے کی تلاش میں ہیں، جبکہ اب اس وقت سینیریو یہ بن چکا ہے کہ وہ اس مسئلے کا فریق تک نہیں ہے۔ اس مسئلے کے فریق صرف 2 ملک بن چکے ہیں، انڈیا ہے یا پاکستان ہے۔ تو اب ایک چیز یہاں پہ یہ نوٹ کرنے والی بہت ضروری ہے کہ یہ مسئلہ صرف 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک جیوگرافیکل ریجن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے کشمیر کے اندر رہنے والے کشمیریوں کا، وہاں کے مذاہب کا، جہاں پہ مسلم ہیں، جہاں پہ پنڈتس ہیں، جہاں پہ کرسچنز بھی ہیں، جہاں پہ ہندو بھی ہیں، ان تمام مذاہب کا جو صدیوں سے ایک ساتھ میں رہ رہے تھے، جن کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا، اب ان کو ایک سازش کے تحت ایک جبری طور پہ ایک خونی لکیر کھینچ کے 70 سال ان کو جدا رکھا گیا، وہ ایک دوسرے کے کلچر سے ان کو دشمن بنا دیا گیا، ایک دوسرے کی زبانوں سے ان کو دشمن بنا دیا گیا۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ چیز پیدا ہوئی کہ ایک یہاں پہ کلچرز کا مسئلہ، کہ جہاں پہ سینکڑوں یہاں پہ سماج تھے، ان تمام سماج کا مسئلہ، پھر یہاں پہ بولی جانے والی زبانوں کا مسئلہ، پھر یہاں پہ جو مذاہب تھے ماننے والے ان مذاہب کا مسئلہ، یہ تمام مسائل جب ایک ساتھ جمع ہوئے تو ان کو اپنی آئیڈینٹی تک ختم کر دی گئی۔ تو اس وقت جو کشمیر کا مسئلہ ہے یا جو کشمیریوں کا مسئلہ ہے وہ ان کی پہچان کا ہے۔ کشمیری چاہیں تو اپنی مرضی سے ہندوستان کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوں، یا وہ چاہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ آزاد اور خود مختار ریاست بنا کر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو ہندوستان نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ کشمیریوں کو ان کا یہ حق دیا جائے کہ وہ اس حق کے ساتھ کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں، وہ اپنے حق استعمال کرتے ہوئے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ اس کے اوپر جتنی بھی آج تک جو بھی ڈیبیٹس ہوئی ہیں، انڈیا کی ہوئی ہیں، نیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل فورمز پہ، میڈیا کے اوپر، اس نے ہمیشہ یہی چیز باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ کشمیر کے لوگ ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں، لیکن یہ چیز حقیقت کے برعکس ہے
کیوں کہ یہاں پہ کشمیر کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جس کو ہم آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، جس کو ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے صرف اور صرف ظلم اور ستم اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھے، جنہوں نے صرف اور صرف ایک کہانیاں سنی ہیں کہ وہاں پہ انڈیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ان انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی جو آج کے اس جدید ترین معاشرے کے اندر کہیں پہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اتنی انسانی جانوں کی، انسانی عزتوں کی تذلیل دنیا کی بڑی پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے اندر نہیں کی گئی، جتنا کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو اور کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک تھی اس تحریک کو جتنا برے طریقے سے دبایا گیا۔ اب پورے پاکستان میں آج ہم پاکستان میں آزاد کشمیر میں یہ ان کشمیریوں کے ساتھ جو جموں میں ہیں، جو کشمیر میں ہیں، جو لداخ میں ہیں، ان کے ساتھ ہم یہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی اس پالیسی کو کہ جو اس نے 35A اور 370 کو ختم کیا، یہ بالکل غیر آئینی ہے اور غیر انسانی بھی ہے۔ ایون ہندوستان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ غیر آئینی ہے، تو وہ کیسے ایک ایسے افراد کا فیصلہ کیسے ایک قوم کر سکتی ہے یا ایک ملک کر سکتا ہے کہ جس کے اندر ایک کیبنٹ موجود ہے، جس کے اندر ان کے ڈیموکریٹک نمائندے موجود ہیں، جس کے اندر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، ان تمام سیاسی جماعتوں کی رائے لیے بغیر، ان تمام کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ فیصلہ ان کے مستقبل کا کر لینا ان کو ایک کال کوٹھڑی میں دھکا دینے کے مترادف ہے۔ تو اس کا ہم ہر فورم کے اوپر اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں کہ یہ، اور کشمیریوں کو جتنے بھی کشمیری ہیں ہم تمام کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں کہ ان کی آزادی کی تحریک میں ہم ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ آزادی ہندوستان سے لیں یا چاہے وہ خود مختار ریاست بنانا چاہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں۔ یہ فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے، یہ فیصلہ نہ تو پاکستان کا ہے، یہ فیصلہ نہ تو ہندوستان کا ہے۔ اب بنیادی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ کشمیریوں کو اپنا کیس خود پریزنٹ کرنے کی اجازت دینی چاہیے دونوں ایٹمک پاورز کو۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے اور خطے میں ترقی اور خوشحالی اس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں مل کے کشمیر کا ایک پرامن حل تلاش کریں، اور وہ پرامن حل تبھی ممکن ہے کہ جب انڈیا اپنی فوجوں کو کشمیر سے واپس بلائے، پاکستان اپنی فوجوں کو کشمیر سے واپس بلائے، اور یہاں پہ پرامن طریقے سے جو کشمیری پچھلے 70 سال سے بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کی فیملیز کے ساتھ ان کو ملنے کا بالکل ایک فری مواقع فراہم کیے جائیں، تاکہ پھر کشمیری جب ان تمام نظاموں کو دیکھ لیں گے، جب ان دونوں ملکوں کو دیکھ لیں گے، پھر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں، وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جاتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ